أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وقال الله عز وجل في مقام آخر: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى. وقال الله عز وجل في مقام آخر: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. تمام قسم کی تعریفیں اس اللہ جل شانہ کی ذات کے لیے ہیں. وہ اللہ جو ہم سب کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، داتا ہے، نفع نقصان کا مالک ہے، بگڑیاں بنانے والا ہے، موت و حیات کا مالک ہے، علی کل شیء قدیر ہے. بے شمار لا تعداد انگنت درود و سلام سید الاولین والآخرین، امام مجتبی، امام الرسل، خاتم الانبیاء، آقائے دو جہاں، کائنات کے سردار نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے. صاحب اور ساتھیوں، قابل احترام تشریف فرما ماں اور بہنوں، اللہ مالک العلام کا بے حد احسان ہے کہ اس مالک نے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا، قرآن جیسی عظیم کتاب ہم سب کو نصیب فرمائی اور توحید کی سمجھ عطا فرمائی. دعا ہے رب العزت سے کہ اللہ احکم الحاکمین ہم سب کو قرآن و حدیث سے مستفید ہو کر اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزار کر ہمیں اپنی دنیا اور آخرت کو پر رونق بنانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تو سامعین، بلا تمہید، بغیر اپنا وقت ضائع کیے ہم اپنے سبق کی طرف آتے ہیں. وہ سبق جس کا پچھلے جمعے کے آخر پر ہم نے وعدہ کیا تھا کہ انشاءاللہ ہم آئندہ جمعے یہ باتیں سنیں گے. شعبان کا مہینہ جاری اور ساری ہے اور رجب کے حوالے سے پوری تفصیل کے ساتھ قرآن اور حدیث کی رہنمائی سے ہم نے بہت ساری گزارشات سماعت کی. شعبان سے پہلے مہینہ رجب کا ہے اور رجب کے حوالے سے ہم نے اپنی اصلاح کی کہ قرآن ہماری رہنمائی کیا کر رہا ہے، حدیث ہماری رہنمائی کیا کر رہی ہے، ہماری اصلاح کیسے ہو سکتی ہے. اسی حوالے سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کروائی گئی، جس کے متعلق ہم نے کافی لمبی بحث سن لی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ سے لے کے بیت المقدس تک اور بیت المقدس سے لے کے آسمانوں تک اور سدرۃ المنتہا تک نبی علیہ السلام کا جانا، یہ پچھلے جمعے ہم نے ساری چیزیں سماعت کر لی. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو معراج کروائی گئی ہے، آقا علیہ السلام کو سدرۃ المنتہا کے مقام پر لے جایا گیا ہے. یہ وہ مقام ہے کہ جہاں سے آگے فرشتے بھی نہیں جاتے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان کرتے ہیں پھر مجھے وہاں سے تھوڑا آگے لے جایا گیا، جبریل وہیں پہ رک گئے. جبریل کون ہے؟ فرشتوں کے سردار. اور جانے والے کون ہیں؟ امام الانبیاء. بلانے والے کون ہیں؟ رب کائنات. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اس مقام سے مجھے تھوڑا آگے لے جایا گیا، میں اتنا رب العالمین کے قریب ہوا کہ مجھے کلموں کے چلنے کی آوازیں سنائی دینے لگیں. کون سی کلم؟ رب العالمین کی طرف سے فرشتوں کو جو القاء باتیں کی جاتی ہیں، جو ان کی طرف وحی کی جاتی ہیں، جو ان کو حکم دیا جاتا ہے، جو رب کی طرف سے پیغام پاس ہوتا ہے، فرشتے اس کو لکھتے ہیں، پھر آگے فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگتی ہیں. میں ان فرشتوں کا ذکر کر رہا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں مجھے کلموں کے لکھنے کی، سننے کی اور ان کے چلنے کی آواز میں نے سنی. اب یہاں پہ کچھ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت میں، آقا علیہ السلام کی شان میں، آقا علیہ السلام کے ادب و احترام میں غلو کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ غلو لفظ کیا ہے؟ کسی بندے کو، کسی ذات کو، کسی شخصیت کو، کسی عہدے پر منصب پر کوئی شخص اگر فائز ہے، اس کو اس کے رتبے سے اتنا بڑھا چڑھا دینا کہ اس سے اوپر والا جو ہے اس میں اور جس کا رتبہ بڑھایا جا رہا ہے کوئی تضاد، کوئی فرق رہے ہی نہ.
میرا اور آپ کا ایمان ہے سب سے بڑی ذات کس کی ہے؟ اور اس کائنات میں اللہ تعالیٰ کی ذات کے بعد میرے اور آپ کے یہ ایمان کا حصہ ہے کہ سب سے عظیم ترین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ایسے ہی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں غلو، حالانکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی حیات مبارکہ کے اندر، اپنی زندگی مبارکہ کے اندر اپنی نبوت والی زبان سے اعلان کیا، لوگوں جتنا مقام، جتنی شان، جتنی بلندی رب العالمین نے مجھے عطا کی ہے وہاں تک ہی رہنے دینا. میری شان میں، میرے ادب و احترام میں غلو نہ کرنا، زیادتی نہ کرنا. پہلی قوموں کی ہلاکت کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ ان لوگوں نے اپنے انبیاء کی شانوں میں اتنا غلو کیا کہ ان کو اللہ کے ساتھ ملا دیا. گویا کہ اللہ میں اور ان میں کوئی فرق ہی نہیں چھوڑا. اور آج کا مسلمان بھی، آج کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بھی ایسے ہی کر رہا ہے. پہلی قومیں اگر اس عمل سے ہلاک ہو رہی ہیں تو میں اور آپ کیوں بچے ہوئے آج تک؟ اس کا سبب ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت والی زبان سے نکلے ہوئے کلمات ہیں کہ اللہ میری امت کو یک بار غرق نہ کرنا. میں اور آپ آج اگر نبی علیہ السلام کی شان میں غلو کر کے بچے ہوئے ہیں تو برکت نبی علیہ السلام کی دعا ہے. وگرنہ جس طرح کے میرے اور آپ کے اعمال اور کرتوت ہیں، کب کہ ہم اس دنیا سے رگڑے جا چکے ہوتے. اللہ نے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اب کہنے والا کہتا ہے رب دے پکڑے چھوڑاوے محمد، محمد دے پکڑے چھوڑا کوئی نہیں سکتا. میں آپ سے پوچھتا ہوں، اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا بنایا جا رہا ہے یا رب کو بنایا جا رہا ہے؟ یہ ہے غلو، یہ ہے شان میں زیادتی، یہ ہے شان میں اضافہ کرنا. میرا اور آپ اور قیامت تک کے آنے والے لوگوں کا جب تک یہ ایمان نہیں کہ اس کائنات میں سب سے محبوب ترین ہستی اللہ کے بعد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اگر کسی کا اس لیول کا ایمان ہے اس کو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے. لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے آگے نکل گئے، اللہ سے بڑھ گئے ہیں. اللہ نے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرات نبی علیہ الصلوۃ والسلام، آقا علیہ السلام کے بارے میں مشہور چیزیں کہ اللہ کو آپ نے دیکھا ہے، اللہ کو آپ نے دیکھا ہے. کسی قرآن کی آیت میں، ذخیرہ حدیث میں کوئی ایک حدیث صحیح سند کے ساتھ کوئی مائی کا لال ثابت نہیں کر سکتا. کوئی مائی کا لال یہ بات ثابت نہیں کر سکتا کہ معراج جب نبی علیہ السلام کو کروائی گئی ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کو دیکھا ہے. مثال دے کے بات سمجھاتا ہوں. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے نبی ہیں. قوم والوں نے کیا کہا؟ ہم اس وقت تک تیرے اوپر ایمان نہیں لے کے آئیں گے جب تک حتی نر اللہ جہرتن، جب تک کہ ہم اللہ کو سامنے دیکھ نہ لیں. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے لاڈلے نبی ہیں. بات کی، اللہ نے کہا موسیٰ یہ بات نہ کرو، نہیں دیکھ سکتے. اس کائنات کے اندر رب نے کوئی آنکھ ایسی بنائی نہیں ہے کہ جو رب العالمین کو دیکھ سکے. بضد ہو گئے، قوم والوں نے فورس کیا، مجبور کیا. اللہ نے کہا اچھا موسیٰ طور پہ آ جاؤ اور سامنے والے پہاڑ کی طرف دیکھنا، میں اس پر اپنے نور کی ہلکی سی تجلی گراؤں گا. اگر وہ پہاڑ اپنی جگہ پہ برقرار رہ گیا تو سمجھ لو کہ تم بھی دیکھ سکتے ہو. اللہ احکم الحاکمین نے بلایا، ہلکی سی نور کی تجلی اپنے اس پہاڑ پر گرائی، سارے کے سارے فوت ہو گئے. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بے ہوش ہیں، کیونکہ ایک نبی کے اندر کتنے بندوں کی طاقت ہوتی ہے؟ 40 افراد کی قوت ہوتی ہے. نال آنے والے جنہیں سے سارے مر گئے. موسیٰ علیہ السلام کو تھوڑی دیر بعد ہوش آتا ہے تو دیکھا سارے مرے پڑے ہیں. پریشان ہو گیا، اللہ قوم تو پہلے میری بات سننے کو تیار نہیں ہے، ایمان لانے کو تیار نہیں ہے، بات تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. واپس جا کے کہوں گا وہ سارے مر گئے، میرے خلاف تو پروپیگنڈا ہو جائے گا. اللہ کا مناظر کہتے ہیں ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون، پھر ہم نے تمہیں مردہ ہونے کے بعد دوبارہ زندہ کیا تاکہ تم شکر کرو. یہاں پہ میرے اور آپ کے لیے سبق ہے کہ اس کائنات کے اندر رب نے کوئی آنکھ ایسی بنائی نہیں ہے، کسی آنکھ کے اندر اتنی طاقت اور پاور ہے ہی نہیں کہ وہ رب کو دیکھ سکے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق یہ افواہ پھیلائی جاتی ہے. اما جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کسی نے پوچھا تھا، اما جان بتائیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب معراج کروائی گئی ہے کیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کو دیکھا ہے؟ اب غور کریں، گھر کے فرد سے زیادہ باہر کے افراد تو نہیں جان سکتے. بیوی سے کوئی بات چھپی ہوتی ہے خامد کی، خامد سے کوئی بات چھپی ہوتی ہے بیوی کی. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، یہ ایک دوسرے کا لباس ہیں، ایک دوسرے کے راز و نیاز کو جاننے والے ہیں.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر ایک ایک بات عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شیئر کرتے ہیں تو کیا یہ بات چھپانے والی تھی کہ میں نے اللہ کا دیدار کیا ہے؟ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں سوال کرنے والے سے، 3 جواب ایسے ہیں، 3 باتیں ایسی ہیں کہ جو انسان قیامت کی دیواروں تک ان 3 باتوں میں سے کسی ایک کا یا تینوں کا ذکر کرے، سمجھ لے اسے جھوٹا انسان ہے ہی کوئی نہیں۔ ان 3 باتوں میں سے ایک بات یہ ہے کہ جو انسان یہ کہے کہ معراج جب نبی علیہ السلام کو کروائی گئی، آقا علیہ السلام نے اللہ کو دیکھا ہے، اللہ کا دیدار کیا ہے، اس سے بڑا جھوٹا انسان ہو ہی نہیں سکتا۔ اس کی بات پر یقین نہ کرنا، دوبارہ اس کی بات کو سننے کے لیے بھی تیار نہ ہونا۔ آج ہمارے ممبروں پہ کھڑے ہو کے لوگ، آج ہماری مساجد میں دروس ہوتے ہیں، ممبروں پہ کھڑے ہو کے شرم نہیں آتی اللہ تعالیٰ کی ذات پر اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ہم کتنا بڑا بہتان لگا رہے ہیں۔ اللہ نے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قصہ مختصر، نبی علیہ السلام کو جنت کی سیر کروائی گئی۔ آقا علیہ السلام نے بڑے بڑے خوبصورت مناظر دیکھے۔ ان خوبصورت مناظر میں سے ایک منظر، ایک جھلک کہ نبی صاحب چل رہے ہیں، آگے آگے قدموں کی آہٹ ہے، کس کی تھی؟ سیدنا بلال رضی اللہ عنہ۔ ہمیں پتہ ہے، میں نے باتیں آج بہت ساری کرنی ہے اس لیے شارٹ کٹ کر رہا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے ایک محل دیکھا، بڑا خوبصورت ہے، تھوڑا سا جھانک کے دیکھا، اندر ایک عورت وضو کر رہی ہے۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا یہ محل کس کا ہے؟ آج کی زبانیں بکواس کرتی ہیں کہ عمر باغی تھا، عمر نے نبی علیہ السلام کے ساتھ وفا نہیں کی۔ نبی علیہ السلام اپنی آنکھوں سے جنت کے اندر عمر کا محل دیکھ رہے ہیں۔ پوچھا جبریل یہ محل کس کا ہے؟ فرمایا آپ کے صحابی عمر کا ہے۔ آقا علیہ السلام فرماتے اتنا خوبصورت محل تھا، میرا دل چاہا کہ میں اندر جا کے دیکھوں، لیکن اے عمر تیری حیا آڑے آ گئی۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ کلمات سنے زاروں کی طرح رونا شروع کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک ناچیز ہوتے ہوئے آپ سے حیا کروں گا۔ بہت سارے مناظر دیکھے، جنت بڑی خوبصورت ہے، انشاءاللہ ہم دیکھیں گے مرنے کے بعد، لیکن اس کی تیاری ہم نے آج سے ہی کرنی ہے۔ اس کی تیاری کا میدان آج ہی ہے۔ ایسا ممکن نہیں ہے کہ مرنے کے بعد ہم اس کی تیاری کریں۔ آج جو بوئیں گے جنت میں انشاءاللہ ہم حاصل کر لیں گے۔ اللہ نے یہاں پہ اس کی خوبصورت سے خوبصورت انداز میں تیاری بھرپور انداز میں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جہاں پہ نبی علیہ السلام کو جنت دکھائی گئی ہے نا، وہاں پہ آقا علیہ السلام کو جہنم بھی دکھائی گئی ہے۔ نبی علیہ السلام نے جہنم کے مناظر دیکھے۔ آج ہم نے صرف کھانے پینے کا معاملہ رچنے کے لیے ہم نے باقی ساری باتوں کو ایک سائڈ پہ کونے میں لگا دیا۔ ہر مسجد سے ایک ہی آواز آئے گی، بس اے کر لو تو اے کھا لو تو اے پی لو تو اے کر لو۔ لیکن اس رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کیا گیا ہے، سکھایا کیا گیا ہے، دیا کیا گیا ہے، ان باتوں کی ہمیں کوئی پرواہ نہیں۔ نبی علیہ السلام کو نماز کا تحفہ کہاں پہ ملا تھا؟ معراج کی رات ملا تھا نا۔ نمازاں نے پاسے تھے، آنا کوئی نہیں۔ جس کی محفل سب سے بڑی، پوچھ لو ذرا آج کی 5 نمازاں پوریاں نہیں، پاویں ایک بھی نہ پڑی ہوئے۔ حضرات ان ساری باتوں سے رب نہیں راضی ہونے والا۔ رب راضی ہونے والا ہے ان تمام اعمال سے جو دین کے اندر اہمیت کی جگہ رکھنے والے ہیں، جو دین کی فرضیت والی جگہ رکھنے والے ہیں۔ نماز فرض ہے کہ سنت ہے؟ نماز اسی پڑھیے نا کہ ادھر ادھر سارے کام دین کا حصہ سمجھ کے کر دے رہی ہے، کوئی فائدہ ہوئے گا؟ اللہ نے نماز کا پوچھنا ہے کہ اللہ نے دوسرے کاموں کا پوچھنا ہے؟ اول ما یحاسب به العبد یوم القیامہ الصلاۃ۔ کل قیامت کا دن ہوگا، سب سے پہلا سوال انسان سے ہونا ہے تو نماز کا ہونا ہے۔ وہاں پہ یہ نہیں پوچھا جائے گا رجب دے کنڈے شبرات دی رات، معراج شریف دی رات منائی سی کہ نہیں منائی سی، شب بیداری کیتی سی کہ نہیں کیتی سی۔ اور اللہ کی قسم پچھلے 2-3 جملوں سے ہم یہی سن رہے ہیں، کوئی ثبوت پروف نہیں ہے۔ نہ نبی علیہ السلام نے اس کا کوئی ذکر کیا، نہ صحابہ نے کوئی اس کو اتنا اجاگر کیا۔ عام دنوں کی طرح انہوں نے اس کو گزارا ہے، عام دنوں کی طرح۔ کوئی روٹین سے ہٹ کے کام نہیں کیا، کوئی روزے کا اہتمام نہیں کیا، کوئی رات کو شب بیداری کا اہتمام نہیں کیا۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے دے۔ ہمیں اہمیت کا اندازہ ہی نہیں ہے ان باتوں کا، لیکن ایک وقت آئے گا اندازہ ہوگا، ایک وقت آئے گا آنکھیں کھلیں گی، ایک وقت آئے گا احساس ہوگا، ایک وقت آئے گا حقیقت کھل کے آشکار ہوگی، ایک وقت آئے گا جب سارا کچھ انسان دیکھ کے کہے گا یا لیتنی کنت ترابا، ہائے افسوس میں تو لائلک بن کے زندگی گزارتا رہا، کاش آج میں مٹی ہو جاؤں، میرا کوئی حساب ہی نہ ہو، مجھ سے کوئی سوال ہی نہ کیا جائے۔ یہ وہ دن ہوگا جب انسان کے بڑے بڑے اعمال کو رب العالمین ہوا میں روئی کے گالوں سے بھی گیا گزرا کر کے ان کو ضائع کر دے گا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے جہنم کے اندر بڑے بڑے ڈراؤنے مناظر دیکھے، میں نے جہنم کے اندر عورتوں کی کثرت دیکھی،
اللہ ہم سب کو بھی معاف فرما دے. آمین. کہنے کنجوسی نہیں کرنی. اللہ ہم سب کو بھی معاف کر دے. ہماری بیویوں کو, ہمارے بچوں کو, ہماری ماؤں بہنوں کو, اللہ تمام امت مسلمہ کی جتنی بھی خواتین ہیں سب کو معاف کر دے. ان کے ساتھ ساتھ اللہ ہمیں بھی معاف کر دے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کرنے والی عورت سوال کرتی ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہنم میں عورتوں کی کثرت کی وجہ کیا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم خامدوں کی نافرمانیاں کرتی ہو, خامدوں کی ناقدری کرتی ہو, تم خامدوں کی ناشکری کرتی ہو. ساری زندگی خامد تمہیں کھلاتا ہے, پلاتا ہے, تمہاری ضروریات کو پورا کرتا ہے. زندگی میں تلک الایام نداولھا بین الناس, رب کا فیصلہ ہے کہ دن ہم بدلتے ہیں, کبھی اچھے ہیں تو کبھی درمیانے ہیں, کبھی درمیانے ہیں تو کبھی بالکل زیرو لیول پہ ہیں. اے انسان ہم تیری آزمائش کرتے ہیں. تو یہ آزمائش میں جب اس کا خامد آتا ہے, پریشانی والے معاملات آتے ہیں, جب یہ اچھی زندگی گزار رہے تھے, اچھا کھا رہے تھے, اچھا پی رہے تھے, کچھ معاملات نہیں تھے, کوئی لڑائی جھگڑا نہیں تھا, جب فکر و فاقے والی زندگی آ گئی, عورت اپنی زبان سے یہ لفظ نکالتی میں تے جدوں دی اس گھر چاہیے نا سکون دا ساں کدی مینوں آیا ہی نہیں, میں تے جدوں دی تیرے لڑ لگی ہیں میرے تے نصیب ہی سڑ گئے نے. جب تم اس طرح کے ناشکری کے کلمات کہہ کے رب کو ناراض کرتی ہو, رب آسمان پہ بیٹھے فرشتوں کو یہ مخاطب کر کے کہتا ہے اس عورت کو میں نے معاف نہیں کرنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسری وجہ جہنم میں عورتوں کی کثرت, تم لان تان بڑی کرتی ہو. ماں غصے میں آئی ہو نا تو اپنے بچوں نے بھی نہیں بخشتی, دوسرے بچوں تو پھر اتنے تو پھر زبان جڑی نا کھلی ہوندی. لان تان کرنے کی وجہ سے, خامدوں کی نہ قدری نہ شکری اور ان کی عزت و احترام نہ کرنے کی وجہ سے, آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں نے جہنم کے اندر عورتوں کو کثیر تعداد میں دیکھا ہے. پھر فرمایا میں نے جہنم کے اندر کچھ ایسی عورتوں کو دیکھا ہے کہ ان کے سینوں پر رب العالمین نے مخالف سمت نیزے چبوئے ہوئے ہیں. نیزے ایک ادھر سے آیا ہے تو ادھر کو لگا ہے, دوسرا ادھر کو آیا ہے ادھر کو لگا ہے. مخالف سمت پر نیزوں کو گاڑ دیا گیا ہے, الٹا لٹکا دیا گیا ہے, جہنم کی آگ میں وہ جل رہی ہیں. نبی علیہ السلام سے پوچھا کہ اللہ کے نبی یہ کون سی عورتیں ہیں؟ آپ نے فرمایا یہ وہ عورتیں ہیں جو دنیا میں اپنے خامدوں کی موجودگی میں بھی کسی دوسرے کے ساتھ جا کے منہ کالا کر کے اور اپنے خامد کو بھنک تک نہ لگنے دینے والی, اور جب اس ناجائز طریقے سے کیا جانے والا عمل اس سے جو اولاد ہوتی تھی اس کو اپنے خامدوں کی طرف منسوب کرتی تھی کہ یہ میرے خامد کی اولاد ہی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں نے عورتوں کو دیکھا ان کے ہونٹوں کو کاٹا جا رہا ہے. یہ کون سی عورتیں ہیں جو بے پردہ ہو کے بازاروں کے اندر گھومتی ہیں؟ اپنے گھر تو دوسرے گھر بھی جانا ہے نا, تو شریعت کا حکم یہ ہے کہ اپنے آپ کو ٹک کے جانا ہے. ایمان سے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے گا اس کائنات کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ شرم و حیا والا کوئی ہے؟ آج ہم مولوی کے پاس جائیں تو بے پردہ ہو کے ہماری مائیں بہنیں جا رہی ہیں, کسی مفتی کے پاس جائیں بے پردہ ہو کے جا رہی ہیں, کسی پیر کے پاس جائیں بے پردہ ہو کے جا رہی ہیں, کسی مزار دربار پہ جائیں بے پردہ ہو کے جا رہی ہیں, بازار کے اندر جائیں, گلی محلے میں جائیں, آس پاس جائیں بے پردہ ہو کے جا رہی ہیں. کیا ان لوگوں کے اندر نبی علیہ السلام سے زیادہ حیا آ گیا؟ کیا سیکھا ہے ہم نے نبی علیہ السلام کی معراج کے اسباب سے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میری ملاقات ہوئی ایک فرشتے سے جس کا نام ہے مالک. کیا نام ہے؟ یہ وہ فرشتہ ہے جو جہنم کا داروغہ ہے, جہنم کا سیکورٹی گارڈ ہے, جہنم کا نگہبان ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سارے فرشتے آ رہے ہیں, مجھ سے مسکرا کے تبسم کرتے ہوئے مجھ سے سلام لے رہے ہیں, ہر کسی کو میرے آنے کی خوشی ہوئی ہے. میں نے دیکھا ایک پیچھے فرشتہ کھڑا ہے, اس کا نام مالک ہے. میں نے پوچھا جبریل کیا اس کو میرے آنے کی خوشی نہیں ہے؟ اس کے چہرے پر کوئی خوشی کے آثار نظر نہیں آ رہے. جبریل کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسی ہرگز بات نہیں ہے, ایسی بالکل بات نہیں ہے کہ آپ کے آنے کی خوشی اس کو نہیں ہے. در حقیقت بات یہ ہے کہ جہاں پہ رب العالمین نے اس کی ڈیوٹی لگائی ہے نا, یہ وہاں پہ کھڑا رہ رہ کے اتنا سخت ہو گیا ہے یہ ہنسنا ہی بھول گیا. آج ہم دن سے لے کے رات تک اتنے گناہ کرتے ہیں, اتنے گناہ کرتے ہیں, اور رات کو سونے سے پہلے کہکوں کی ہماری باقاعدہ مجلسیں لگتی ہیں. شرم سے ڈوب کے مر جانے کا مقام ہے میرے اور آپ کے لیے. اس جہنم کے اندر کی بات نہیں کر رہا, اس جہنم کے باہر کھڑا ہوا رب کا سپاہی وہ جہنمیوں کے حالات کو دیکھ دیکھ کے وہ ہنسنا ہی بھول گیا. وہ آئے, انہوں نے آگے نبی علیہ السلام سے سلام لیا, مسافہ لیا, لیکن تبسم پھر بھی نہیں چہرے پہ. پوچھنے پر پتا چلا یہ جہنم کا داروغہ ہے, جہنم کا نگہبان ہے, جہنم کا سیکورٹی گارڈ ہے, اور جہنمیوں کے حالات کو دیکھ دیکھ کے اس کی حالت اس طرح کی ہو گئی ہے کہ ہنسنا کیا ہوتا ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہے.
اللہ ہمیں اس جہنم سے محفوظ فرمائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میں نے جہنم کے اندر کچھ لوگوں کو دیکھا کہ جن کو رب العالمین نے تانبے کے ناخن عطا کیے ہیں۔ تانبے کے ناخن عطا کیے ہیں، کس چیز کے؟ میرے اور آپ کے ناخن تانبے کے نہیں ہیں، تھوڑے سے بڑے ہو جائیں۔ ابھی آپ آگے گرمی کا موسم آنے والا ہے، کمر پہ خارش ہو اور انسان بڑا اپنے آپ کو تنگ کر کے خارش کرے تو کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ یہ ہاتھ کا ناخن کمر پر لگ جاتا ہے، چہرے پہ بھی لگ سکتا ہے، ہاتھوں پہ بھی لگ سکتا ہے، لگتا ہے کہ نہیں؟ زخم لگ جاتا ہے، بلڈ نکلنا شروع ہو جاتا ہے، کئی دنوں تک انسان اس کی تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ اور وہ ناخن جو رب العالمین نے تانبے کے بطور سزا انسان کے ہاتھوں پر پیوست کیے ہوں گے، ان کی کیفیت کیا ہوگی؟ اپنے حلوے دی پلیٹ نو چوک کے سائڈ تے رکھو، بریانی دی پلیٹ نو چوک کے سائڈ تے رکھو، پوری عالم اسلام کے علماء کی باتوں کو اٹھا کے سائڈ پہ رکھو، صرف یہ ایک بات جو پیارے پیغمبر کی ہے اس کو اٹھا کے ذرا اپنے سامنے رکھو۔ اللہ نہ کرے کل قیامت کو یہ منظر اگر میرے ساتھ ہو گیا تو کیا بنے گا؟ اوپر سے لے آؤ بچے، اوپر سے لے آؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے دیکھا لوگوں کو رب العالمین نے تانبے کے ناخن دیے ہیں اور وہ اپنے جسموں کو نوچ رہے ہیں، اپنے گوشت کو، اپنی چمڑی کو ادھیڑ رہے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں نے دیکھا، حیران ہو گیا، پوچھنے پر مجبور ہو گیا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ لوگ ہیں، توجہ سے سنیے گا، یہ وہ عمل ہے جو آج مجھے اور آپ کو بڑا چسکا دیتا ہے، جس کے بغیر میری اور آپ کی روٹی ہضم نہیں ہوتی، جس کے بغیر میں سمجھتا ہوں کہ میں انسان ہی نہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں ایک دوسرے کی غیبتیں اور چغلیاں کرتے تھے، میری اور آپ کی نظر میں یہ عمل بڑا عزت والا ہے، بڑی اہمیت والا ہے۔ ہم ایک کی سن کے آگے کرتے ہیں، 4 ساتھ مزید لگا کے، اور وہ سن کے آگے کرتا ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بڑا اچھا کام کر رہے ہیں۔ 2 گناہ کے مرتکب ہو رہے ہیں، ایک تو ہم ایک دوسرے کے رازوں کو فاش کر رہے ہیں اور دوسرا ہم غیبت اور چغلی کر کے اس سزا کے مستحق بن رہے ہیں۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے دے۔ تانبے کے ناخن انسان اپنے جسموں کی چمڑی کو کھریچ رہا ہے، ادھیڑ رہا ہے، نیچے سے ہڈیاں تک نظر آ رہی ہیں، اور یہ وہ کون لوگ ہیں؟ جو غیبت اور چغلیاں کرنے والے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں نے دیکھا کچھ لوگ ہیں ان کے بڑے بڑے ہونٹ ہیں، ان کے بڑے بڑے ہونٹ ہیں اور وہ اپنے ہونٹوں کو کاٹ رہے ہیں۔ میں نے جہنم کے گڑھے کو دیکھا، وہاں پہ مرد و عورت کو اللہ احکم الحاکمین نے الٹا کر کے لٹکایا ہوا ہے۔ حضرات نبی علیہ السلام نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کے امت کے وہ علماء ہیں، وہ خطیب ہیں، وہ مقرر ہیں، وہ قاری حضرات ہیں جو لوگوں کو تو حق کہتے تھے لیکن خود عمل نہیں کرتے تھے۔ نبی علیہ السلام نے قیامت کے مناظر میں سے ایک منظر بیان کیا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، ایک ایسے انسان کو پیش کیا جائے گا کہ جس کے پخانے والے راستے سے اس کی ساری آنتیں پورے جسم کی رب نے باہر نکالی ہوں گی، اور اس کو حکم ہوگا کہ جہنم کے گرد تو نے چکر لگانا ہے، جہنم کے گرد تو نے راؤنڈ لگانا ہے۔ جسم کا چھوٹا سا حصہ ہے، پورے جسم کی انتڑیاں وہاں سے باہر نکلی ہیں اور یہ جہنم کے گرد اپنے آپ کو تکلیف کے اندر مبتلا یہ جہنم کے گرد چکر لگا رہا ہے۔ لوگ دیکھیں گے یار دیکھو یہ تو وہی ہے جو ہمیں واضح نصیحت کیا کرتا تھا، ہمیں تبلیغ کیا کرتا تھا۔ حضرات یہ منبر عام سی بات نہیں ہے، یہ مصلی عام سی بات نہیں ہے، اس کی میراث عام بات نہیں ہے، اس کا حق ادا کرنا عام بات نہیں ہے۔ بے شک لوگوں نے زمانہ بے لگام ہوں جانی ہے، وہ علماء کو بھی نہیں بخشتے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو قیامت کی نشانیوں میں سے یہ بھی بتایا گیا ہے، معراج کی رات یہ بھی دکھایا گیا ہے کہ جو علماء کی، جو قرآن کے قراء کی، جو دین اسلام کی تبلیغ کرنے والے ان کی عزت نہیں کرتے، کل قیامت کو رب کے ہاں ان کا انجام کیا ہوگا۔ ایک ایک چیز بیان کی گئی پر سانو بھی لگے سانو تو بس اے رب نے جڑا پاپی پیٹ لاجتا ہے نا انہوں کیویں بھرنا ہے، سانو بس ایندی فکر ہے۔ حضرات اپنی آخرت کی فکر کر کے اس کی تیاری ہم کر لیں۔ اللہ کی قسم آپ کے پیٹ کو پالنے کی ذمہ داری میرے رب کی ہے، میرے رب کی ذمہ داری ہے۔ اس مجلس کے اندر بڑی سی بڑی عمر کے افراد بھی ہیں اور چھوٹے بچے بھی بیٹھے ہیں۔ میں بڑی عمر کے لوگوں سے سوال کرتا ہوں، اگر کسی کی 70 سال 80 سال 90 سال عمر ہو گئی ہے، ایمان سے بتائیے گا آج تک سنا ہے کہ کوئی بندہ بھوکا مریا ہے؟ آج تک سنا ہے؟ ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، تیری روزی کا ذمہ اس رب نے اٹھایا ہے، ذرا اس پر گمان یقین توکل کر کے تو دیکھ
वो कहता है मेरे ऊपर तवक्कुल कर, वयरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, तुझे वहां से रिज़्क़ अता करूंगा जहां पर तेरा गुमान भी नहीं जाता। अल्लाह ने समझने की तौफीक अता फरमाए। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैंने कुछ लोगों को देखा, उनकी एक साइड पे बड़ा खूबसूरत गोश्त पड़ा हुआ है, दूसरी साइड पे इतना बदबूदार और गंदा और गलीज किस्म का गोश्त पड़ा हुआ है। और मैंने देखा कि वो लोग अच्छे गोश्त को छोड़ के गंदे और गलीज गोश्त को खा रहे हैं। ये सजा है। ये क्या है? बोले सारे, ये क्या है? इनाम नहीं है, ये सजा है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैंने पूछा जिब्रील ये कौन बदनसीब लोग हैं जो एक अच्छे खासे गोश्त को छोड़ के, जिसकी हालत अच्छी है, जिसका जायका अच्छा लग रहा है, जिसकी खुशबू अच्छी आ रही है, लेकिन ये वो बदबूदार और गलीज और गंदा किस्म का गोश्त है उसको खा रहे हैं। जिब्रील ने जवाब दिया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये वो लोग हैं जिनकी बीवियां तो मौजूद थी, लेकिन बीवियों की मौजूदगी में जो रब ने एक हलाल रिश्ता इनको दिया था, उस हलाल रिश्ते की मौजूदगी में ये बाहर जाके दूसरी बदकार औरतों से जिना कर करके गंद को खाते रहे। बदले में आज रब्बुल आलमीन ने इस गंद को इनके लिए सजा मुकर्रर कर दिया। जिना आम है, शराब आम है, झूठ बोलना आम है, चोरी करना आम है, एक दूसरे का हक खाना आम है। ये सारे वो गुनाह, गीबतें, चुगलियां, हसद, कीने, बुग़्ज़, नमाजों का छोड़ना, नबी अलैहिस्सलाम के हुक्मों की नाफरमानी करना, ये सारा कुछ आज चल रहा है। हम नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा? हम नहीं अपने आप को बदलेंगे तो कौन बदलेगा? और ये सारा कुछ करके भी हम इस यकीन पर जिंदगी गुजार रहे हैं मैं किथे जाना है? जन्नत। शायर कहता है जन्नत में घर जाने का इरादा है तमामी का, जन्नत में अगर घर बनाने का इरादा है तमामी का, गले में फिर पहन लो कुर्ता मोहम्मद की गुलामी का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह की कसम गुलामी करनी पड़ेगी। अमेरिका दी नहीं, पाकिस्तान दी नहीं, कनाडा दी नहीं, किसकी गुलामी? मोहम्मद रसूलुल्लाह की गुलामी। और अल्लाह की कसम इस गुलामी में जिन लोगों ने गुलाम बन के, नौकर बन के जिंदगी गुजारी है ना, चलते जमीन पर थे, कदमों की आहट जन्नत में सुनाई दी। सारे सुभान अल्लाह कहते हैं। वो चलते फिरते जमीन पर थे, रब्बुल आलमीन ने उनके चलने को, उनके फिरने को, उनके बैठने को, उनके जागने को, उनके सोने को, उनके दिनों को, उनके रातों को देख के रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु के सर्टिफिकेट जारी कर दिए। रब इनसे राजी है, ये जन्नतों के वारिस बन गए। मैं और आप अगर उस जन्नत के वारिस बनना चाहते हैं तो अल्लाह की कसम एक ही रास्ता है, मोहम्मद की गुलामी करनी पड़ेगी। कौन कौन तैयार है मोहम्मद की गुलामी के लिए? कौन कौन जन्नत में जाने के लिए तैयार है? कौन कौन चाहता है कि मैं चलूं फिरूं जमीन पर लेकिन रब मुझसे राजी हो जाए? कौन कौन चाहता है कि मेरा रब मुझे ऐसा बना दे? अल्लाह आप सबकी जिंदगी में बरकत अता फरमाए। अल्लाह ये सब बंदों ने, और हो सकता है ऊपर खवातीन उन्होंने भी हाथ उठाए हों, अल्लाह हम सब की इस गवाही को कबूल कर ले और आज हमारे दिलों की खेती को बदल दे, आज हमारे दिलों की हालत को बदल दे। आज से पहले जो हो चुका नहीं पता था, अल्लाह अब हमें ठीक कर दे। अल्लाह जिंदगी खत्म होने वाली है, अल्लाह हमें ठीक कर दे। हम ऐसे ही नकम्मे और नकारे बन के तेरा सामना कैसे करेंगे? नबी अलैहिस्सलाम को मेराज में बहुत कुछ दिखाया गया। किस्सा मुख्तसर मैंने पिछले दिनों एक बात और भी की थी, इंशाल्लाह शाबान के हवाले से मैं बात करेंगे। आखिरी 2-4 मिनट में अपनी उस बात को समझाने की कोशिश करता हूं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी हम सब के लिए आइडियल है, नमूना है ना? बोले तो सही। हमारे लिए आइडियल, नमूना, रहबर, कायद अल्लाह ने किसको बनाया? मोहम्मद रसूलुल्लाह। मेरा और आपका ईमान है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दीन कौन सी चीज है? दीन हर वो अमल, हर वो काम जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बता दिया या करके दिखा दिया। ऐसे ही है। कुरान ऐलान करता है मा आताकुमुर रसूल फखुजू। ऐ दुनिया जहां में जिंदगी बसर करने वालों, मेरा नबी तुम्हें जो दे दे वो ले लो। वमा नहाकुम अन्हु फंतहू, और जिससे वो मना कर दे उससे रुक जाओ। मुफस्सिरीन ने इस आयत की तफसीर में बहुत सारी अहादीस को कोट किया है और नतीजा क्या निकाला है कि जो काम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कौली, फेली, अमली शक्ल में किया है, दीन है। सहाबा इकराम ने आपके सामने किया है, आपने खामोशी का इजहार किया है, उनको टोका नहीं है, उनको समझाया नहीं है, मना नहीं किया, वो दीन का हिस्सा है। बात समझ आ गई? उसके बाद जो काम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं किए ना, वो आपके मना करने के जिम्मे में ही आते हैं। जो काम आपने नहीं किए, कुछ काम ऐसे हैं हमें झूठ बोलने से मना किया गया है, मना होने ऐसी, गिबत करने से मना किया गया है, मना होते हैं, नमाज को छोड़ने से मना किया गया है, बाज आने, चुगलियां करने से मना किया गया है। चुगलखोर का अंजाम नबी अलैहि सलाम ने बयान किया। आपने फरमाया मैंने देखा एक नहर के अंदर लोग होते खा रहे हैं,
نہر کے اندر، اور یہ وہ نہر ہے کہ پورے جہنمیوں کی پیپ اس نہر کے اندر جا رہی ہے، پورے جہنمیوں کا گند اس نہر کے اندر جا رہا ہے، اور یہ اس کے اندر غوطے کھا رہے ہیں، ڈبوئے جا رہے ہیں بار بار، یہ باہر نکلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نبی صاحب نے فرمایا فرشتوں نے ہاتھ میں پتھر پکڑے ہیں، وہ زور زور سے مارتے ہیں۔ ان دی مثال اگر ویکھنی ہوئے نا تو کدی پنڈ سے چلے جاؤ، جہے بندے نے مجھا رکھیا ہو نا، وہ گرمی کے موسم سے مجھا نہاؤ واسطے جس چھپڑ چ یا نہر چ لے کے جانا نا، تو مجھا باہر نہ نکلن سکون نہ بیٹھے ہو، تو پھر وہ کی کرتا ہے، یا اس کو خود اندر جانا پڑتا ہے، یا وہ باہر کھڑا ہو کے اس کو ان کو پتھر مارتا ہے، چلو باہر آؤ ٹائم ہو گیا۔ وہ باہر آنے کی کوشش کریں گے، اس عذاب سے اپنے آپ کو نکالنے کی کوشش کریں گے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا فرشتے دور سے کھڑے ان کو پتھر مار کے دوبارہ پھر اس کے اندر دھکیلیں گے۔ چغل، غیبت، چغلی، حسد، یہ سارے اتنے بڑے گناہ ہیں، انسان کی آخرت کو تباہ کرنے کے لیے کافی ہیں۔ اللہ نے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بات کر رہے تھے کہ جو عمل آپ نے نہیں کیے، مطلب وہ عمل ہمارے لیے جائز، بولیں سارے جو اس بات پر ایمان رکھتے ہیں بولیں، جو عمل آپ نے جو کام آپ نے نہیں کیے وہ کام ہمیں منع کیے گئے، ایسے ہی ہے، ایمان ہے اس بات پر۔ اب آئیں شعبان کے مہینے کی طرف، شعبان کے روزے کے حوالے سے پہلے بات کرتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام، ہمارے ہاں کل رات کو محفلیں ہوئی ہیں، مجلسیں لگی ہیں، اور ساری رات چراغاں ہوا ہے، ساری رات ذکر و اذکار بھی ہوا ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 5 راتیں ہیں جو اگلے مہینے میں آنے والی ہیں، انشاءاللہ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ ان 5 راتوں کے علاوہ، میں تو طالب علم سے بننا ہوں، آپ ماشاءاللہ سارے پڑھے لکھے ہیں، آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، میری اصلاح کیجئے گا کہ نبی علیہ السلام نے ان 5 طاق راتوں کے علاوہ کسی رات میں شب بیداری کرنے کا حکم دیا؟ ایمان سے بتائیے گا، اللہ اس بات کا گواہ ہے، میں طالب علم بندہ ہوں، مجھے نہیں پتا، میں آج اس مسئلے کو حل کرنا چاہتا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے رمضان کے آخری عشرے میں 5 طاق راتوں کا ذکر کیا، میرا اور آپ کا ایمان ہے کہ نہیں؟ وہ 5 طاق راتیں کون سی ہیں؟ 21 کی رات، 23 کی رات، 25 کی رات، 27 کی اور 29 کی۔ 5 طاق راتوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی، صحابہ نے بھی، آپ کی بیویوں نے بھی، صحابہ کی بیویوں نے بھی، ان کے بچوں نے بھی، اور قیامت تک کی دیواروں پر امت مسلمہ کا ہر فرد و بشر، مرد و عورت، بچے بوڑھے جوان، سب کے لیے حکم ہے، ان 5 طاق راتوں میں شب بیداری کر کے ایک لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ حکم ہے کہ نہیں؟ ہم کرتے ہیں کہ نہیں؟ آپ نے کیا کہ نہیں؟ ثبوت پروف موجود ہے نا؟ اس کے علاوہ پوری ذخیرہ حدیث سے ذرا کچھ ثابت تو کر دے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب کی 27ویں رات کو یا شعبان کی 15ویں رات کو شب بیداری کی اور اس کا کوئی خصوصی اہتمام کیا ہے۔ سارے صحابہ کو کہو کہ صحابہ آج آپ لوگوں نے اپنی بیویوں کے پاس نہیں رہنا، آج آپ لوگوں نے اپنے گھروں میں نہیں رہنا، آج سارے گھر بار چھوڑ چھاڑ کے یہاں پہ مسجد میں آئیں، یہاں پہ ہم ایک بہترین قسم کی محفل کا انعقاد کریں گے، یہاں پہ ساری رات بیٹھ کے اجتماعی شکل میں ہم اللہ کا ذکر کریں گے۔ کیوں جی؟ کوئی ثبوت پروف ملتا ہے؟ اگر نہیں ملتا تو پھر اسی کہڑے پاسے لگے ہیں؟ دین وہ ہے جو آپ نے ہمیں بتا دیا ہے۔ یار کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہے، اللہ کی قسم میں آپ سب کا خیر خواہ ہوں، اللہ کی قسم میں آپ سب کا خیر خواہ ہوں، اللہ کی قسم قرآن ہاتھ میں پکڑ کے کہہ رہا ہوں، میں آپ سب کا خیر خواہ ہوں، آپ کو بدعات سے بچانے کی کوشش کر رہا ہوں، اللہ مجھے کامیاب کر دے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ہر خطبے میں یہ کہہ رہے ہیں، کلو بدعت ضلالہ، کلو بدعت ضلالہ، کلو بدعت ضلالہ، پر امتی نے آج 60 سال 70 سال 80 سال عمر گزار لیے، انہوں ایکسکیوز می کا پتہ لگ گیا کہ نہ مانا کی ہے، سوری کا پتہ لگ گیا ہے، ایکچولی کا پتہ لگ گیا ہے، انگلش کے جتنے عام روٹین میں بولے جانے ورڈ ہیں ان کا پتہ چل گیا ہے، پر انہوں آج تک کلو لفظ کا معنی سمجھ نہیں آیا۔ نبی صاحب فرماتے ہیں کلو بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے۔ آج مسلمان کہتا نہیں یہ بدعت حسنہ ہے، نبی صاحب کہہ رہے ہیں تمام بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی انسان کو جہنم میں لے کے جانے کا سبب بنے گی۔ مسلمان کہتا نہیں، اللہ کے نبی کی گل اپنی جگہ تے، میری گل اہمیت دو، میری گل سنو، یہ بدعت حسنہ ہے۔ اور نبی دی گل مننا ہے کہ یا مولوی مفتی دی گل مننا ہے؟ کہ میں اپنے ایمان کا تقاضا پورا کر سکنا، آپ اپنے ایمان کا محاسبہ کر سکتے ہیں کہ ہماری نظر میں اہمیت اللہ کے نبی کی بات کی ہے یا اس عام سادہ لوگوں میں سے جن کو رب نے قرآن کے لیے چنا ہے، جن کے سینوں میں قرآن ہے، جن کو ممبر اور مصلی وراثت میں ملا ہے، وہ اس کا حق ادا کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں، اس کے جواب دے وہ خود ہیں۔ اللہ نے مجھے میرے متعلق پوچھنا ہے، آپ کو آپ کے متعلق پوچھنا ہے۔ میں مر جانا ہے تو میرے متعلق تو سوال نہیں ہونا، اور تسی مر جانا ہے تو تہاڈے متعلق مینوں سوال نہیں ہونا۔ ہر کسی نے اپنے اعمال کے جواب دے خود ہونے ہیں، تو کیوں نہ ہو پھر ہم اپنی زندگی اپنے نبی کے، اپنے سونے نبی کے طریقے میں اور اپنے نبی کی غلامی میں اس انداز میں گزارے کہ مرنے کے بعد اللہ کی قسم ایک ذرہ برابر بھی کوئی پچھتاوا ہی نہ رہے، مرنے کے لیے بھی خوشی خوشی تیار ہو جائیں
कब्र में भी जाने के लिए खुशी खुशी तैयार हो जाएं, और कब्र में जो फरिश्ते हैं वो भी खुशी खुशी आके चंद सवालात करें, और रब भी खुश होकर कहे ये मेरा खुश नसीब बंदा है, इसके लिए खुशी खुशी जन्नत के दरवाजे खोल दो। ऐसी जिंदगी बनाने की जरूरत है। शब बेदारी की गई है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का मुताला करें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाबान की 15वीं रात कोई खास इबादत का एहतमाम नहीं किया। अल्लाह की कसम, ये कुरान पे मेरा हाथ है, झूठ बोलूं तो अभी गरक हो जाऊं। आज दा मौलवी हाथ कुरान फड़ के मिंबर रसूल ते खड़ा होके कहे अल्लाह की कसम उठा के, अल्लाह की कसम उठा के, और आपने पूछना है अल्लाह की कसम उठा के ये कहे हाथ में कुरान पकड़ के मस्जिद में बैठ के कि अल्लाह के नबी ने शाबान की 15वीं रात को खास इबादत का एहतमाम किया था, जो चोर दी सजा वो मेरी। समझ आ गई बात? अगली बात पे आए। शाबान के दिन का 15वें शाबान का रोजा, अल्लाह की कसम कुरान फिर हाथ में पकड़ता हूं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाबान के 15वें रोजे का, अकेले 15वें रोजे का कोई एहतमाम नहीं किया। दीन वो है जो आपने किया है, अमल काबिल कबूल वो है जो आपने किया है। उसके अलावा मेरी और आपकी नजर में जितना मर्जी अच्छा अमल क्यों ना हो, फहुवा रद्दुन, मोहम्मद रसूलुल्लाह की उस पर मोहर नहीं, अकाल इस्लाम का अमल नहीं। मन अहदस फी अमरिना हाज़ा मा लैसा मिनहु फहुवा रद्दुन। इस रिवायत को बयान करने वाली नबी अलैहि सलाम की सबसे प्यारी बीवी अम्मा जी आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, जिनसे आप सबसे ज्यादा मोहब्बत करते थे। किस वजह से? दीन की वजह से। उम्र में छोटी थी लेकिन अल्लाह ताला ने दीन की समझ बूझ बहुत अता की थी। इस बात पर नबी अलैहि सलाम बड़ी मोहब्बत करते थे। अम्मा जी आयशा रज़ी अल्लाह तआला बयान करती है, नबी अलैहि सलाम ने फरमाया हर वो अमल, हर वो काम जिस पर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहर नहीं है, फहुवा रद्दुन, शैतान को रद्द किया गया था। क़यामत तक रद्द है कि नहीं? और इंशाल्लाह क़यामत के बाद भी उसको रद्द करके जहन्नम के अंदर फेंका जाएगा। फहुवा रद्दुन का मतलब समझ आ गया, वो अमल मरदूद है, रद्द किया हुआ है, दुत्कारा हुआ है, जिस पर नबी अलैहि सलाम की मोहर नहीं। मतलब जो काम आपने नहीं किया हम वो करें, वो अमल जाया है। समझ लग गई? अब आते हैं थोड़ी सी मजीद तफसील की तरफ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है, हम सब ये काम कर रहे हैं, तो यार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मोहब्बत का तौर तरीका सलीका हमें बताया है। आप एक हफ्ते में 2 रोजे रखते हैं। एक हफ्ते में केड़ा केड़ा दिन सी? जल्दी जल्दी बोलो, गल खत्म करिए। सोमवार का और जुमेरात का रोजा रखते हैं। मेरी मोहब्बत अगर इन्ने ही पर वड्डे लग गए तो मैं रखा ना? फिर मैंने दीन को इतना सादा और साफ बना दिया, मैंने दीन को इतना ही आसान बना दिया कि सारी जिंदगी में रब की बगावत करता रहूं, सारी जिंदगी गफलत की चादर ओढ़ के मैं घूमता फिरता रहूं। बस साल च कुछ 2-3 रात ऐसियां कि जिनका ताल्लुक नबी अलैहि सलाम के नाल कोई नहीं, जिसका ताल्लुक दीन इस्लाम के साथ, नबी के फरमान के साथ, कुरान और हदीस के साथ कोई नहीं। मैं उन 2-4 रातों में शबेदारी करके ये समझ रहा हूं कि मैं रब को राजी कर लिया मैंने। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोमवार का यानी कि पीर का और जुमेरात का रोजा रख रहे हैं। पूछा गया अल्लाह के नबी क्यों रखते हैं? आपने फरमाया इन दोनों दिनों में अल्लाह के यहां अमाल पेश किए जाते हैं, और मैं चाहता हूं कि जब मेरे अमल अल्लाह के यहां पेश किए जाएं, मेरी हालत केड़ी होवे? रोजे दी। रोजे की हालत में मेरे अमाल रब के यहां पेश किए जाएं। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, नबी अलैहिस्सलाम अय्याम बीज के रोजे रखते हैं। जिन्होंने पता है वो फिलहाल थोड़ी देर चुप करना, जिन्होंने नहीं पता वो दसो अय्याम बीज की है। चलो हुण दसो जिन्होंने पता। चांद की। अल्लाह हमें सुन्नतों वाली जिंदगी बनाने की तौफीक दे दे, कंजूसी नहीं करनी। आमीन क्या लग्या? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर महीने उस वक्त जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल से नहीं सीगा, इस्लामी महीनों का तारुफ था ना उस वक्त। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर महीने चांद की 13 को, चांद की 14 को, चांद की 15 को हर महीने रोजे रखते थे। मोहब्बत इतना ही जोश मारन दी, हर महीने रखो। अल्लाह हमें इस तरह की मोहब्बत नसीब फरमाए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबान का महीना आया है। अम्मा जी आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा से किसी ने सवाल किया, अल्लाह के अम्मा जी आयशा बताइए, हमारी अम्मा जान बताइए, शाबान नबी अलैहिस्सलाम ने किस अंदाज में गुजारा? अम्मा जी आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा बयान करती हैं, मैंने 12 महीनों में 2 महीने ऐसे देखे हैं कि जिन 2 महीनों में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने ज्यादा रोजे रखते। एक महीना रमजान का पूरा महीना रोजे रखे और दूसरा महीना शाबान का। असी सिर्फ एक 15 का खास किया, बाकी 28-29 दिन किधर गए? बोलो ना, मोहब्बत करनी है ना नबी अलैहि सलाम से। तो नबी अलैहि सलाम तो पूरे 2 महीनों के रोजे रख रहे हैं, रखिए फिर असीम। अल्लाह हमें समझने की तौफीक अता फरमा दे। अगली बात, इस रात फैसले किए जाते हैं।
اللہ کی قسم بہت ساری باتیں ایسی ہیں کہ جو قرآن کی آیتوں کے ہم منکر بن جاتے ہیں. اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے دے. نبی علیہ السلام کے سینہ اطہر پر جو رب نے قرآن اتارا ہے نا, آپ کے 2-4 منٹ اگر اوپر ہو جائیں تو میں معذرت کے ساتھ یہ باتیں بڑی اہم ہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا بچہ اپنی ماں کے پیٹ میں 4 مہینے 10 دن جیسے ہی گزارتا ہے نا, یہ میری بات نہیں, کس کی بات کر رہا ہوں, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے, وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ, میرا نبی کبھی اپنی مرضی سے اپنی زبان کو نہیں کھولتے, رب کا حکم ہوتا ہے, رب کی اجازت ہوتی ہے تو میرا نبی اپنی زبان کھولتے ہیں, بیان کرتے ہیں. اور میرے نبی کی نبوت والی زبان کے کلمات, بچہ 4 مہینے 10 دن کا ہوتا ہے, ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے, رب العالمین ایک فرشتے کی ڈیوٹی لگائی ہے, جاؤ جا کے اس کے جسم میں روح پھونک دو, اس نے کیا کھانا ہے, کیا پینا ہے, کتنا جینا ہے, کب مرنا ہے, کہاں جانا ہے, کہاں قدم رکھنا ہے, کہاں پہ اس کے دن ہوں گے, کہاں پہ اس کی راتیں ہوں گی, سارا اس کا نصیب لکھ کے آ جاؤ. فیصلہ تو ادو ہی ہو گیا. ہم کہہ رہے ہیں کہ شعبان کی 15ویں رات فیصلہ ہوتا ہے. اب ذرا قرآن کو ہم پڑھیں. اللہ کرے میں ہر جمعے یہی بات کہتا ہوں, اللہ کرے میری یہ بات آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے, اللہ کرے ہم قرآن کی طرف آ جائیں, قرآن کو پڑھنے والے بن جائیں, حدیث کو خود پڑھنے والے بن جائیں. اٹھائیے 25واں پارہ قرآن مجید کا, 25واں پارہ. رب العالمین سورۃ دخان کے آغاز میں یہ اعلان کر رہے ہیں, انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم. لیکن مفسرین نے یہاں پہ بھی وہ زندگی اور موت کے فیصلے کا ذکر نہیں کیا. وہ زندگی اور موت کا فیصلہ تو اس وقت ہو گیا جب رب العالمین کے حکم سے جسم کے اندر روح پھونک دی گئی تھی. یہ فیصلوں سے مراد انسان کی قسمت ہے, اس کی تقدیر کے احوال ہیں جو رب العالمین نے اپنے پاس لوح محفوظ میں اس کے لیے سیو کر کے رکھا ہوا ہے. رات کو درس کے اندر ہم نے سنا ہے, انسان نماز پڑھ لے, حج کر لے, عمرے کر لے, صدقے زکات نیکی کے جتنے کرنے والے کام ہیں سارے کر لیں, جو رب نے انسان کی تقدیر لکھی ہے وہ تقدیر کے فیصلوں کو کوئی چیز نہیں بدل سکتی. ایک عمل ایسا ہے اس کو دعا کہتے ہیں. نبی ارشاد نے فرمایا الدعاء مخ العبادہ, الدعاء هو العبادہ, دعا عبادت بھی ہے, دعا تمام عبادتوں کی مخ اور گودا بھی ہے. انسان اخلاص کے ساتھ جب دعا کرتا ہے, رب العالمین اس کی دعا کو قبول کرتے ہوئے اس کے تقدیر کے فیصلوں کو بھی بدل دیتا ہے. رب العالمین کہہ رہے ہیں کہ ہم اس رات یہ قسمت کے احوال کا فیصلہ کرتے ہیں جس رات لیلۃ مبارکہ ہے. کون سی رات ہے؟ لیلۃ المبارکہ ہے, مبارک رات ہے, برکت والی رات ہے. اب قرآن کو پڑھیں گے تو سارے سوال بھی نکلیں گے اور قرآن اس کا جواب بھی خود دے گا. جب قرآن نے یہ ہمیں بتایا کہ رب العالمین یہ فیصلوں کی رات لیلۃ مبارکہ ہے, اب ہم قرآن سے سوال کرتے ہیں کہ وہ لیلہ مبارکہ کون سی ہے. رب العالمین قرآن مجید کے 30ویں پارے میں جواب دے رہے ہیں, انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر. یہ رات سے لے کے فجر طلوع ہونے تک ایک ایک گھڑی رب نے خیر و برکات والی بنائی ہے. اور وہ رمضان کی آخری 5 تاک راتوں میں سے کوئی ایک رات ہے. وہ 21 کی بھی ہو سکتی ہے, 23 کی ہو سکتی ہے, 25 کی ہو سکتی ہے, 27 کی ہو سکتی ہے, 29 کی ہو سکتی ہے, خاص کوئی نہیں. اسی لیے تو ہمیں 5 راتوں میں شب داری کرنے کا حکم دیا گیا. کل بیریاں خالی ہو گئی ہونی ہیں. بیریاں دے پتے, بیریوں کے پتے نا 2 کاموں کے لیے یوز کیے جاتے ہیں. جو ماہر عملیات ہیں نا, جو قرآن اور حدیث کے مطابق جادو اور جنات کا توڑ کرنے والے ہیں, میری بات کو پلے باندھ لیں. آج گھروں میں یہ مسئلے ہیں, گھروں میں یہ مسائل ہیں. کسی کو جادو ہے, کسی کو سایہ ہے, کسی کو ٹونا ہے, کوئی حسد کا شکار ہے. حضرات جو قرآن اور حدیث کے مطابق ان چیزوں کا توڑ کرنے والے ہیں نا, ان کے لاکھوں تجربات میں سے ایک تجربہ یہ بھی ہے کہ انسان کو اگر جادو ہے, انسان پر سایہ ہے, انسان پر ٹونا ہے, بیری کے پتے لے, اس کا پانی ابالے, پہلے سادہ پانی سے غسل کر لے, اس کے بعد اینڈ پہ اس پانی کو بہا لے, اس کے بعد ٹاول کا یوز نہیں کرنا, کپڑے پہن لے, اور اس کے ساتھ کچھ کرنے والے وظائف. یہ ان کا ایک تجربہ ہے, ان کا ایک اپنا تجربہ ہے. لیکن ہم بات کریں گے لوگوں کے تجربے کی نہیں, ہم بات کریں گے قرآن اور حدیث کی. میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ نبی اسلام نے ہمیں 2 چیزیں دی ہیں, قرآن اور میرا اور آپ کا ایمان ہے, دونوں سچی کتابیں ہیں, دونوں سچی کتابیں ہیں. اب آتے ہیں نبی علیہ السلام کے فرمان کی طرف. آقا علیہ السلام کی بیٹی جس کا نکاح سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا ہے, بدر کا مارکہ آ گیا, بیمار ہیں. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں, اے عثمان تم نے جنگ میں نہیں جانا, جنگ کے میدان میں نہیں جانا, میری بیٹی بیمار ہے, تمہاری بیوی بیمار ہے, اس کا خیال کرو. اللہ کے نبی میرا بڑا دل کرتا ہے. آپ نے فرمایا عثمان
अपनी बीवी का ख्याल करो, अल्लाह तुम्हें घर बैठे बदर में लड़ने वालों के बराबर का अजर घर बैठे अता कर देगा। फौत हो गई, नबी इस्लाम जंग से वापस आए, पता चला आपकी बेटी फौत हो गई। नबी इस्लाम ने क्या फरमाया था? इग्सिलूहु बिमाइन व सिदरिन, मेरी बेटी को पानी और बेरी के पत्तों के साथ गुसल दो। क्या साबित हुआ? बेरी के पत्तियां में पानी नाल गुसल किनू दिता जाता है? बोलो सारे यार, तुसी तो जिंदा हो, तुसी तो बोलो, तुसी भी मुर्दे बन गए हो। किनको गुसल दिया जाता है? किसको गुसल देने का हुक्म है? मुर्दों को। आज हम कह रहे हैं कि इस रात फैसले होते हैं, रब के यहां एक बेरी है, उस बेरी पर पत्ते लगे हुए हैं, पत्तों की लंबाई चौड़ाई का भी, अल्लाह माफ करे, पत्तों की लंबाई चौड़ाई का भी जिक्र किया, हाथी दे करना बड़े बड़े पत्ते। केड़ी हदीस से लिखा है, केड़े कुरान की आयत से गल आई है? यार सानू भी तो दसो। वो बेरी के पत्ते कई लोगों के झड़ जाते हैं, कई लोगों के पत्ते लग जाते हैं। अल्लाह की कसम, ये मिंबर के साथ बदध्यानती नहीं है, ये अल्लाह के घर के साथ, नबी अलैहिस्सलाम के मुसल्ले के साथ बदध्यानती नहीं है, तो और क्या है? अगे सारे झुग्गू बन के बैठे होंगे, किसी एक ने नहीं कोशिश करनी, हिम्मत करनी कि कारी साहब ए बेरी के पत्तियां की जिहड़ी गल की है, या बेरी के पत्तियां नहाने वाली गल की, मैनूं दसो तो सही केड़ी हदीस से जिक्र है? कुरान की कौन सी सूरत है, कौन सा पारा है, कौन सी आयत है? बताएं तो सही जरा मुझे, ताकि मैं करूं तो साथ में मेरा दिल भी मुतमिन हो, मेरे दिल को तसल्ली हो। मैं कुरान की आयत पर अमल कर रहा हूं, कुरान के फलां सुपारे पर अमल कर रहा हूं, कुरान की फलां सूरत पर अमल कर रहा हूं, नबी अलैहिस्सलाम की फलां हदीस पर अमल कर रहा हूं। पता तो हो। इस हवाले से अल्लाह की कसम, जितनी भी अहादीस बयान की जाती हैं सारी की सारी ज़ईफ है, मन गलत रिवायात है, कोई एक हदीस भी सही दर्जे से नबी अलैहिस्सलाम के साथ मंसूब नहीं है। करो साबित। साबित करना नहीं करना मेरा वो मकसद नहीं, मेरा मकसद है हकीकत को बयान करना और इन दे नाल नाल दुआ करना कि अल्लाह सानू समझ दे दे, अल्लाह हमें हकीकत को पहचानने की तौफीक दे दे। लड़ाई झगड़े तानो तशरीह फितने सारा कुछ बहुत पहले से हो रहा है, हमें इनको करने की जरूरत नहीं है। आते हैं कुरान की तरफ, आते हैं हदीस की तरफ। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुर्दों को गुस्ल देते वक्त उनको जिस पानी से गुस्ल देने का हुक्म है, फरमाया कि उसके अंदर बेरी के पत्तों को डालो, उस पानी को उबालो, और जब हल्का सा रंग चढ़ जाए उसके बाद उस पानी के साथ मैयत को गुस्ल दो। आज हमें कहा जाता है कि गुस्ल करने से फायदा क्या होगा? सारे गुनाह माफ हो जाएंगे। माइज बिन मालिक का नाम सुने? मेरे नबी के सहाबी हैं, जिना हो गया, शादीशुदा है, नबी इस्लाम के पास आए, अल्लाह के नबी सुन ताहिर नहीं, मुझे पाक कर दें। नबी इस्लाम ने फरमाया माइज क्या बात है? अल्लाह के नबी जिना कर बैठा हूं। आपने फरमाया जाओ चले जाओ, अल्लाह से माफी मांगो। लेकिन ईमान की कैफियत देखें, एक गुनाह हुआ है, अब जिस्म के अंदर इस तरह की तड़प पैदा हो गई है कि जब तक मैं इस गुनाह से तौबा कर नहीं लेता, जब तक मेरा रब मुझे माफ कर नहीं देता, मुझे सुकून नहीं आ सकता। फिर आ गए, तीसरी मरतबा फिर आ गए। आपने सहाबा से पूछा, देखो इसने शराब तो नहीं पी? सहाबा कराम ने मुंह को सूंघा, पता किया नहीं शराब नहीं पी। आपने फिर सारी बात तसल्ली से सुनी, उसके बाद उस पर हद लगा दी। मैं अल्लाह की कसम और अल्लाह का वास्ता देके आपसे सवाल करता हूं, ए बेरी दे पत्तियां नाल नहा के अगर सारे गुनाह साफ होंदे ते माइज बिन मालिक रजी अल्लाह तआला अन्हु अपने आप को पेश करने की जरूरत थी? जरूरत थी कोई? माइज बिन मालिक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने आप को नबी अलैहिस्सलाम के सुपुर्द कर दिया, पेश कर दिया, मुजरिम बना के, पापी बना के। नबी अलैहिस्सलाम ने संसार की हद लगा के फरमाया, सहाबा गड़ा खोदो, इसको नाफ तक पेट तक इसको जमीन के अंदर गाड़ दो, उसके बाद पत्थर मार मार के इसको रजम कर दो। चंद दिन गुजरे हैं, एक औरत आ गई, अल्लाह के नबी मुझे पाक कर दे। आपने फरमाया किस बात से? जिना कर बैठी हूं। आपने फरमाया जाओ जाकर अल्लाह से तौबा करो। अल्लाह के नबी अब आप मेरे साथ वो माइज वाला मामला करेंगे जिस तरह आप उसको लौटा रहे थे, मुझे भी लौटाएंगे? आपने पलट के देखा, पलट के देख के फरमाया माइज उसके साथ तेरा क्या ताल्लुक है? कहती है जिसके साथ माइज ने जिना किया था वो मैं ही हूं, बच्चा हाथ में। नबी सामने फरमाया जब तक ये खाता पीता नहीं है तब तक कुछ नहीं हो सकता। उसने चंद महीनों में या चंद दिनों में उसको खाना पिलाना उसने सिखा दिया। आगे नबी सामने उस पर भी हाथ लगा दी। अल्लाह की कसम, सहाबा से भी अगर गलतियां हुई हैं, सहाबा से भी अगर कमियां कुताहियां हुई हैं, तो पहली तो बात है कि रब ने कुरान के बेशतर मुकामात पर यह ऐलान किया था मैंने उनको माफ कर दिया। अगर ये इतना सादा और साफ नुकता, कितना टाइम लगता जी बेरी दे पानी दे गर्म करने वास्ते? आजकल के 2 से 5-10 मिनट, चलो तो लकड़ियां इकट्ठियां करो, बालो, अग जलाओ, आधा घंटा लग जाएगा। ये काम सही नहीं था। जिंदगी भी बच गई, तकलीफें भी बच गई, मुसीबतें भी बच गई। पानी गर्म करो, जिस्म पे बहुत सारे गुनाह माफ। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा। आखिरी बात, ईमान वालों पक्की सच्ची तौबा करो, ऐसी तौबा के उस तौबा के बाद गुनाह करना तो दूर की बात है, गुनाह की सोच भी ना आए।
ऐसी तौबा करो। जब ऐसी इंसान तौबा करता है, रब्बुल आलमीन कहते हैं असा रब्बुकुम अन युकफ्फिर अन्कुम सय्यिआतिकुम व युदखिलकुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार यौमा ला युखज़िल्लाहु अन्नबिय्य वल्लज़ीना आमनू मअ नूरुहुम यसआ बैना अयदीहिम व बिअयमानिहिम। दाएं बाएं आगे पीछे नूर होगा, रब गुनाहों को माफ कर देगा, जन्नत में अजीम बाला खानों का मालिक बना देगा। पुरसिरात पर जब अंधेरा होगा, इंसान वहां पे कट कट के जहन्नम के अंदर गिर रहे होंगे, उनके आगे पीछे दाएं बाएं कोई रोशनी नहीं होगी, अंधेरे के अंदर वो टुड्डे खा खा के गिर रहे होंगे। पक्की सच्ची तौबा करने वाले इंसान को रब्बुल आलमीन दाएं बाएं आगे पीछे ऊपर नीचे अपने नूर की रोशनी अता करेगा, बाआसानी वो पुरसिरात को क्रॉस करके जन्नत में चले जाएंगे। अगर मैं और आप इन सारे इनामात को हासिल करना चाहते हैं और जो नबूवत वाली जुबान ने जहन्नम के भयानक मनाजर हमें बयान किए हैं, उनसे मैं और आप बचना चाहते हैं, तो अल्लाह की कसम रास्ता एक ही है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल वला तुबतिलू अमालकुम। ईमान वालों, अल्लाह की इताअत कर लो, अल्लाह के रसूल की इताअत कर लो, अपने अमलों को जाया ना करो, अपने अमलों को बर्बाद ना करो। अल्लाह का मुलाकिम से दुआ है, अल्लाह जो सुना है, जो सुनाया है, कमी बेशी रह गई अल्लाह तो माफ कर दे। अल्लाह समझने समझाने में अगर कोई कमी बेशी हो गई अल्लाह माफ कर दे। अल्लाह हमें अपनी इस्लाह करने की तौफीक दे दे। अल्लाह इसी के मुताबिक हमें अपनी जिंदगी गुजारने की तौफीक दे दे। अल्लाह हमें कुरान की तरफ लौटा दे, हदीस की तरफ लौटा दे, हम इसको पढ़ने वाले, समझने वाले, सीखने वाले और इसके मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारने वाले बन जाएं। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि।